اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ زمر کی اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 75واں سورہ، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور جس آیت کو میں نے اپنا عنوان قرار دیا ہے وہ اس سورے کی 33ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے والذی جاء بالصدق، وہ کہ جو صداقت کو لے کر آیا، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ کہ جس نے گواہی دی، اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس آیت میں نام تو ابھی کسی کا لیا نہیں گیا، لیکن ہمارا مجمع سمجھ گیا۔ اچھا، فضیلت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جہاں نام نہ لیا جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ مشکل کشا کہیے تو سمجھ میں آ جائے، امیر المومنین کہیے تو سمجھ میں آ جائے، شیر خدا کہیے تو سمجھ میں آ جائے، اسد اللہ کہیے تو سمجھ میں آ جائے، داماد رسول کہیے تو سمجھ میں آ جائے۔ تو عزیزان محترم، نام نہ لیا جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ایک وہ جو صداقت کو لے کر آیا، جو سچائی کو لے کر آیا، اور ایک وہ کہ جس نے گواہی دی۔ تو اب اس میں جو ہے وہ دو ذوات کا تذکرہ ہے، دو ذات کا تذکرہ ہے، ایک جو سچائی کو لے کر آیا، اور ایک وہ کہ جس نے گواہی دی، دو کا تذکرہ ہے۔ آج کا ہمارا پڑھا لکھا مسلمان، آج کا ہمارا ایجوکیٹڈ مسلمان، جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ایک کو جانو، ایک کو پہچانو، ایک سے مانگو۔ تو انہی مسلمانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کو جانو، ایک کو پہچانو، کیا ان دو کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ جنہیں قرآن پہچانوا رہا ہے؟ ان دو کو بھی آپ پہچانتے ہیں؟ اچھا، قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں
تو قرآن مجید ایک ایسی دستاویز ہمارے پاس ہے کہ جس کو آپ جب قرآن کھول کے تلاوت کریں گے تو اس میں آپ کو ایک کا بھی تذکرہ ملے گا، اس میں آپ کو دو کا بھی تذکرہ ملے گا، اس میں آپ کو تین کا بھی تذکرہ ملے گا، اس میں آپ کو چار کا بھی تذکرہ ملے گا، اس میں آپ کو 5 کا بھی تذکرہ ملے گا، اس میں آپ کو 12 کا بھی تذکرہ ملے گا، اس میں آپ کو 1,24,000 کا بھی تذکرہ ملے گا۔ یہ قرآن مجید ہے، ہر ایک کا تذکرہ، ایک کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، واحد ہے، ایک کا تذکرہ۔ اور یہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی، جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو صداقت کو لے کر آیا اور وہ کہ جس نے گواہی دی، 2 کا تذکرہ ہے۔ اب 3 کا تذکرہ، انما ولیکم اللہ والرسول الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ وآتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارا ولی ہے جو زکوٰۃ دے اس حالت میں کہ جب وہ رکوع میں ہو۔ تو عزیزان محترم، یہاں 3 کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں کہ یہ جو اللہ ہے اس کو آپ ہر ایک نام کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے، وہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے، اللہ خلیفہ نہیں ہے، اللہ امام نہیں ہے، لیکن اللہ ولی ہے۔ تو اللہ بھی ولی، اس کا رسول بھی تمہارا ولی، اور علی بھی تمہارا ولی جو رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چار کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں، توریت کا تذکرہ، انجیل کا تذکرہ، زبور کا تذکرہ اور خود قرآن کا تذکرہ، یہ 4 کا تذکرہ ہے۔ 1,24,000 کا بھی تذکرہ ہے۔ جب آدم کو بنایا تو جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو اپنے تمام اسماء سکھا دیے، یہ آدم وہ ہیں جو پہلے نبی ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ یہ وہ ہے حضرت آدم کے جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا ہے، اور اب وہ سلسلہ ہے جہاں نبوت آ کر مکمل ہوئی ہے، وہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ تو قرآن مجید میں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ 5 کا بھی تذکرہ ہے۔ بے شک ارشاد ہو رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حسن مجتبیٰ آئے بیوڑی پر، اور آنے کے بعد مادر گرامی صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں عرض کیا السلام علیکہ یا امہ، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ اور عجیب گفتگو ہے، مادر گرامی میں اپنے نانا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
امام حسن ڈیوڑی پر ہیں، رسول اللہ اندر حجرے میں ہیں، چادر کے نیچے ہیں۔ امام حسن کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے جسم سے ایک خوشبو پھوٹا کرتی تھی جو دور تک جایا کرتی تھی۔ اب پتا چلا کہ شب ہجرت علی کو بستر پہ کیوں سلایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی، امام حسین آئے، وہیں آ کے رکے جہاں امام حسن رکے تھے، اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا امہ، مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ امام حسن آئے، اماں کو سلام کیا، اور اس کے بعد رسول کے پاس پہنچے۔ لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام حسین آئے ہیں، امام حسین کی بات امام حسن کی بات امام حسین نے نہیں سنی، لیکن جو امام حسن نے کہا وہی امام حسین نے کہا۔ ماں کو سلام کرا، اور سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں میرے لال، تمہارے نانا زیر قصہ آرام فرما رہے ہیں۔ پہنچے حجرے میں اپنے نانا کے پاس، اور جانے کے بعد کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عجیب منزلت ہے۔ دیکھیے، اے میرے جد آپ پر میرا سلام، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ کائنات میں جتنے بھی بندے ہیں اللہ کے، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جب بھی رسول کو سلام کریں گے تو اخیرا سلام کریں گے۔ وہ جب بھی سلام کریں گے تو کہیں گے السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام۔ لیکن یہ حسن حسین ہیں، آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ، میرے نانا آپ پر میرا سلام، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ ارے اللہ کے رسول ہیں تو کیا، لیکن میرے نانا بھی تو ہیں۔ اور اب ایک عجیب منزل ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ نانا جان اجازت ہے کہ میں بھی چادر کسا کے اندر داخل ہو جاؤں۔ ہم نے تو یہ آج نئی بات دیکھی، بھئی پہلو رسول میں آئے تو کبھی اجازت نہیں مانگی، دوش رسول پر بیٹھے کبھی اجازت نہیں مانگی، پشت رسول پر سوار ہوئے کبھی اجازت نہیں مانگی۔ یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی رسول کے پاس آتے تو اجازت لے کر آتے، اور یہاں عجیب منظر ہے کہ کبھی ہم نے اجازت لے کے آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہاں پر اجازت لے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر داخل ہو جاؤں، تو پلٹ کے حسن مجتبیٰ جواب دیں گے کہ سمجھدار میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں رسول سے کہہ رہا ہوں آج ہونے والا ہے اہل بیت کا فیصلہ، تو میں رسول سے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ فہرست میں دیکھ لیجئے، اگر میرا نام ہو تو بلائیے گا، اگر نام نہ ہو تو بلائیے گا نہیں، ہم قرابت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد انوار۔ ہم فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، امیر المومنین علی بن ابی طالب تشریف لائے، اور آنے کے بعد عرض کرتے السلام علیکم بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام۔ اے بنت رسول،
میں اپنے ابن عم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بھئی ترتیب تو یہی ہے، پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی ابن ابی طالب آئے۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا، جو جملے حسن نے کہے تھے وہی حسین نے کہے، جو جملے حسین نے کہے تھے وہی علی نے کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسن نے کہا وہی علی نے کہا، جو علی نے کہا وہی حسین نے کہا۔ تو عصمت میں جو مین چیز یہ ہے کہ وہاں باتیں بدلتی نہیں ہیں، بلکہ یہاں جملے بھی نہیں بدلا کرتے، جو پہلے کا جملہ ہے وہی آخری کا جملہ بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال۔ سلام کا جواب دیا ہے ابو الحسن، ارے بھائی چادر کے نیچے ہیں، آپ نے اجازت مانگی اور چادر میں داخل ہوئے۔ اور اب ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ خود بڑھیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے ابھی رسول ان سے چادر مانگ رہے تھے، اب یہ اندر جانے کے لیے اجازت مانگ رہی ہیں۔ ابھی رسول چادر مانگ رہے تھے اور ابھی یہ اجازت مانگ رہی ہیں، کیا مجھے اجازت ہے؟ لیجیے اجازت ملی۔ اور اب جب یہ حمزہ نجفہ چادر کے نیچے آ چکے تو ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصہ کے کونوں کو درست کیا، اور درست کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں عدالت میں بیان ہوتا ہے نا، اس طرح سے بیان ہو رہا ہے، اور رسول بارگاہ رب العزت میں بیان دے رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ کیا مطلب؟ کہا پروردگارہ اب یہ آج سے 1400 سال پہلے کی گفتگو ہے، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت، اس وقت جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں یہ ہیں اہل بیت، ان کا میں ذمہ دار ہوں، ان کے علاوہ اگر کوئی کتے آ کے اپنا نام اس میں شامل کر لے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کا میں ذمہ دار ہوں، ارے ان کے بچپنے کا بھی میں ذمہ دار ہوں، ان کی نوجوانی کا بھی میں ذمہ دار ہوں، ان کی جوانی کا بھی ذمہ دار ہوں، ان کے بیٹھنے کا بھی ذمہ دار ہوں، ان کے اٹھنے کا بھی ذمہ دار ہوں، ان کی جنگ کا بھی ذمہ دار ہوں، ان کی صلح کا بھی ذمہ دار ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو پانچوں کے پانچوں چادر قصہ میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد عجیب جملے ہیں پروردگار عالم کے، اعلم یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے میرے عرش کے رہنے والے فرشتوں ادھر آؤ۔ اچھا فرشتوں کو تو جانتے ہیں نا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو جہاں پر ہے وہاں پر ہے۔ لیکن اب یہ جو حکم پروردگار ہے اے میرے فرشتوں، اس کا مطلب ہے کہ جو قیام میں کھڑا رہ جائے تو پھر وہ فرشتے کی اس سے خارج، جو رکوع میں کھڑا رہ جائے وہ بھی خارج، جو سجدے میں رہ جائے وہ بھی خارج، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے فرشتوں ادھر آؤ، یہ بات کی چیزیں پہلے ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ کیا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، یعنی یہ جو 5 ہے یہ کچھ اس قدر پروردگار عالم کو محبوب ہے کہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت تو بات کی چیزیں پہلے ادھر آؤ، اور ادھر آ کے دیکھو یہ ہے کیا، اور پھر عجیب گفتگو کی ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ ہیں، کون ہیں بھائی؟ کہا یہ وہ ہیں کہ میں نے نہیں بنایا آسمان کو،
سوائے ان کی محبت میں. میں نے نہیں بنایا زمین کو, میں نے شمس و قمر کو روشن نہیں کیا. ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری, میں نے سمندروں میں پانی رواں نہیں کیا, میں نے کشتیاں نہیں چلائیں, سوائے اس کے جو اس چادر کے نیچے 5 ہیں ان کی محبت میں. ان 5 کی محبت میں عجیب گفتگو ہے پروردگار عالم. میں نے نہیں بنایا, میں نے نہیں بنایا. جہاں ہاں ہونی چاہیے وہاں پہ نہ کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے, میں نے نہیں بنایا, میں نے نہیں بنایا. تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ 1400 سال پہلے کی یہ گفتگو ہے, اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں بنایا آسمان کو, میں نے نہیں بنایا زمینوں کو, میں نے نہیں بنایا پہاڑوں کو, میں نے نہیں بنایا سمندروں کو, میں نے نہیں بنایا چاند و سورج کو, میں نے نہیں بنایا ستاروں کو, میں نے نہیں رواں کی نہروں کو, میں نے اس کے اندر کشتیوں کو نہیں چلایا. کیوں؟ سوائے اس کے یہ جو 5 ہیں ان کی محبت کے طفیل میں. تو حضور اب 1400 برس گزر گئے, زمین اپنی جگہ موجود ہے, آسمان اپنی جگہ موجود ہے, شمس و قمر اپنی جگہ موجود ہے, ستارے اپنی جگہ موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر رسول ایک ہاں کو نہ میں بدل دے تو سب تہس کا نہس ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ہیں اہل بیت. توجہان محترم, دیکھیے ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں تو ان کی یہاں جو اسپریچولیٹی ہے, جو روحانیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہ روحانیت کو یعنی میٹرلزم اتنی ہے کہ پھر وہ روحانیت کو نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ بالکل ایک طرف ان کا اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا ہے. اور اکثر ہماری دہلی میں کیونکہ صوفیزم پورے ہندوستان میں, تو وہاں صوفیزم کے اوپر بھی اکثر کانفرنس ہوا کرتی ہیں. تو ہماری یہاں بھی ایک کانفرنس تھی دہلی میں اس وقت, نظام الدین میں, حسن ثانی نظامی کا جو ہال ہے اس میں. میں کبھی گیا نہیں ہوں لیکن اخباروں میں بیان آتے ہیں. تو اس میں اختر الواسع, پروفیسر اختر الواسع, یہ وہاں مہمان خصوصی پہ بلائے گئے تھے. تو ان کا وہ بیان اس میں آیا تھا, اور عنوان وہاں کا یہ تھا صوفیزم اور حالات حاضرہ اور امام حسین. یہ ان کا ٹاپک تھا. اچھا, میں نے اکثر پروفیسر اختر الواسع صاحب جو ان کو پڑھا بھی ہے, اخباروں میں ان کے پڑھتا رہتا ہوں, تو وہ اکثر جو ہے اہل بیت کی طرف سے بڑی وکالت کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہونا چاہیے اور اہل بیت کی تعظیم کرنی چاہیے, تکریم کرنی چاہیے. تو انہوں نے وہاں پہ جو انہوں نے کہا اس میں یہ کہا کہ بہت اچھا ہے یہ عنوان جو انہوں نے رکھا کہ حالات حاضرہ, صوفیزم اور امام حسین. تو انہوں نے کہا کہ صوفیزم میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ لوگ جھوٹ برداشت نہیں کرتے. یہ پروفیسر اختر الواسع صاحب کے ہیں کہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کرتے. اور امام حسین کا جو تعلق ہے امن و امان سے, تو جیسے ہی میں نے ان کا یہ پڑھا جملہ تو میں نے کہا کہ واقعی میں بہت ہی اچھا انہوں نے ایک ٹاپک رکھا تھا, حالات حاضرہ, صوفیزم اور حسین. یعنی جب دنیا میں ہاہاکار مچ رہا ہو, جب دنیا امن کی تلاش میں ہو, جب دنیا امن کو تلاش رہی ہو, تو لازم ہے کہ حسین حسین پکارا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور انہی صوفیزم میں جب معرفت کی منزلوں سے بلند ہوتے ہوئے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں, صوفیزم میں جب معرفت کی بلندی پر پہنچتے ہیں, اور جب اس بلندی پہ پہنچتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ شاست حسین,
بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ صلوات پڑھیں محمد انوار۔ تو معرفت کی اس منزل پہ جب پہنچتے ہیں تو پھر حسین ہی حسین نظر آتا ہے، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو یہ ایک، اور صاحب یہ کہ ایک کو جانو، دیکھیں وہیں ہوں ابھی، ایک سے مانگو، تو عزیزان محترم آپ ایک ایک کو پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک کو جانو، ایک کو پہچانو۔ قرآن مجید کا 36واں سورہ، سورہ لقمان، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انی اشکر لی ولوالدین الی المصیر۔ بندو میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ عجیب گفتگو ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی جہاں لوگ اہل بیت کا نام لینا حرام سمجھتے ہو، جہاں کسی کے حلق سے علی کہتے ہوئے جو ہے اسے زلزلہ آتا ہو، کسی کے حلق سے نکلتا ہی نہیں، نہ جانے کیا وجہ ہے۔ ایک کو جانو صاحب، ایک کو پہچانو۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے میرے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کا شکریہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ عجیب منزل ہے یہ۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے ماں باپ کتنی بھی فضیلتیں ان میں ہوں، لیکن نعوذ باللہ ہمارے باپ جو ہیں وہ رسول تو نہیں ہیں، ہمارے باپ جو ہیں وہ امام تو نہیں ہیں، ہمارے باپ جو ہیں وہ کوئی ولی تو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا بلند مرتبہ ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے انی اشکر لی ولوالدین، میرے بندے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ یعنی جیسے ہی میرا شکر ادا کر فوراً اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ کیا منزلت ہے والدین کی؟ میرا شکر ادا کر، اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اور ظاہر سی بات ہے آج آپ دیکھتے ہیں جو بھی طریقہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا الی المصیر۔ اور دیکھو اگر تم نے یہ نہ کیا تو پلٹ کر تو ہماری بارگاہ میں آؤ گے، واپس تو ہمارے پاس آنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو الی المصیر، پلٹ کر ہماری بارگاہ میں، پہلے میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی وہ دو انسان جو ہماری سبب زندگی بن جائے، ان کا درجہ اتنا بلند ہو کہ اللہ اپنے شکر کے بعد فوراً ان کے شکر کا حکم دے، تو ذرا اندازہ تو کیجئے ان 5 کی کیا حیثیت ہوگی کہ جن کے سبب سے پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد انوار۔ دیکھیے جتنا وقت مجھے دیا گیا اسی میں انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی، 45 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی، اور 10 منٹ شاید میرے پاس اور ہے، 12 منٹ۔ تو ان کا کتنا احسان ہوگا۔ تو عزیزان محترم یہ ہے اہل بیت، ان کی منزلت۔ اور اب اس کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں پروردگارا
اس چادر کے نیچے ہے کون؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جبرائیل ہزاروں مرتبہ اس دیوڑی پر آئے ہو، ہزاروں مرتبہ تمہارا ان کا آمنا سامنا ہوا ہے، بچوں کو جھولا تم نے جھلایا، چکیاں تم نے چلائیں، آج تم پوچھ رہے ہو کہ اس کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے؟ تو کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جبرائیل پلٹ کے کہیں کہ نور کی چینٹیں اتنی تیز ہیں کہ میں پہچان ہی نہیں پا رہا کہ کون ہے۔ یعنی جب پانچوں کے پانچوں ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے تو نور کی چھینٹیں جو پہنچی ہیں آسمان تک، تو جبرائیل جیسا نہیں پہچان سکا کہ اس چادر کے نیچے ہیں کون۔ اب پروردگار عالم نے کہا، عجیب عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، میرے معبود اگر تو اپنے رسول کے ذریعے سے سب کا تعارف کراتا تو کیا کسی کو کوئی اعتراض تھا؟ سب مان لیتے۔ اے میرے معبود اگر تو علی کے ذریعے سے تعارف کراتا تو کسی کو کوئی اعتراض تھا؟ کوئی اعتراض نہیں تھا، سب مان لیتے۔ میرے معبود حسنین کے ذریعے سے تعارف کرا دیتا، اگر ان کے ذریعے سے بھی تعارف کراتا تو سب مان لیتے، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے عظمت فاطمۃ الزہرا، باپ کا تعارف ہو رہا ہے بیٹی کے ذریعے سے۔ ہم فاطمۃ، ارے اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا بابا محمد مصطفیٰ، اور فاطمہ کا شوہر علی مرتضیٰ، اور فاطمہ کا بیٹا حسن مجتبیٰ، اور فاطمہ کا بیٹا حسین شہید کربلا، یہ ہے۔ تو اب آپ سمجھے کہ آخر فضیلت کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم نے اسی طرح سے تعارف کیوں کرایا؟ عزیزان محترم، رسول کے کتنے ہی معجزات وہ ایک طرف، رسول کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ ایک طرف، لیکن ان سب کمالوں میں ایک کمال یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے باپ ہیں۔ امیر المومنین کے کارنامے کتنے بھی ہوں وہ سب ایک طرف، امیر المومنین کی سخاوتیں کتنی ہوں وہ سب ایک طرف، لیکن ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ امام حسن کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حسین کی لاکھ فضیلتیں ہوں وہ ایک طرف، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل۔ یہ عظمتیں ہیں، اور یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان میں ہر ایک سردار ہے۔ کوئی سردار انبیاء ہے، کوئی سردار ائمہ ہے، کوئی سیدۃ النساء العالمین ہے، اور کوئی حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ ارے یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، اس میں وہ سردار ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل۔ بس عزیزان محترم، میرا وقت ختم ہوا۔ یہ شہزادی فاطمہ کی عظمت ہے، اور میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ رسول اکیلے نہیں،
اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز سے پہلے، اصحاب ساتھ میں ہوتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے شہزادی کے دولت قدے پر آتے تھے اور آنے کے بعد سلام کیا کرتے تھے۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں سے تاریخ میں اختلاف ہے۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ لگاتار 6 مہینے، اور دوسری تاریخ میں ہے کہ لگاتار 9 مہینے نماز فجر سے پہلے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ ہوتے تھے، جس میں اصحاب کبار بھی ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے بلند مرتبے کے صحابی ہوا کرتے تھے، انہیں لے کر آتے تھے، اور آنے کے بعد جناب فاطمہ کے دولت قدے پہ آنے کے بعد، ڈیوڑی پہ آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا معدن الرسالہ۔ آخر یہ وجہ کیا تھی؟ ایک دو دن کا تو مسئلہ ہے نہیں بھائی، یہ سارا کا سارا صرف اس لیے تھا کہ جو آج نہیں ہے صحابی وہ اگلے دن ہوگا ساتھ میں، جو اگلے دن نہیں ہوگا وہ تیسرے دن ہوگا، جو اس ہفتے نہیں ہوگا وہ اگلے ہفتے ہوگا ساتھ میں، اچھا جو اس مہینے نہیں ہوگا اگلے مہینے ہوگا، کوئی کہیں سفر پہ گئے ہوا ہے 1-2 مہینے نہیں ہے تو تیسرے مہینے ساتھ میں ہوگا۔ یعنی سب کو رسول دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ فضیلت ہے، یہ ہے فاطمہ کی فضیلت، کہ باپ خود در پہ جا کے سلام کرتا ہو، بار بار پہچنوا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے مظلومیت فاطمہ، جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، دنیا نے رسول کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا۔ پوری زندگی جناب سیدہ کو ایک حسرت تھی کہ کوئی آ کے مجھے میرے بابا کا پرسہ دے۔ پورے عرب میں کسی نے جناب سیدہ کو ان کے بابا کا پرسہ نہیں دیا، حالانکہ رونے کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ امیر المومنین سے کہا گیا کہ امیر المومنین، ارے فاطمہ سے کہہ دو یا تو صبح کو رو لیا کرے یا شام میں رو لیا کرے، ارے جب فاطمہ روتی ہے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا یہ کون سے رسول کے ماننے والے تھے، ارے یہ کون سے رسول کے چاہنے والے تھے جنہیں رسول کے بعد نیند آ رہی تھی۔ امیر المومنین نے کہا، شہزادی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یا ابو الحسن، ارے ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں، میں زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں رہوں گی، میں بہت جلد اپنے بابا سے ملنے والا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دادارو، یہ فاطمہ کے ساتھ برتاؤ تھا، اور یہی برتاؤ پوتی کے ساتھ۔ ارے یہاں کم از کم امیر المومنین سے کہا کہ جا کے شہزادی سے منع کر دو کہ دن میں رو یا رات کو رو لیا کرے، لیکن ہائے رے سکینہ، ارے شام غریبہ جب آئی ہے، ایک مرتبہ سکینہ ارے اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہے کہ یہ بابا، ارے میرے کانوں سے گہر اتار لیے گئے بابا، بابا ارے میرے تماچے مارے گئے بابا۔ ابھی یہ شکایت باپ بیٹی باپ سے کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ارے شمر ملعون ہاتھ میں تازیانہ لے کر بڑھا، اور ایک مرتبہ وہ ظلم کیا، ارے زمین کو زلزلہ آ گیا، آسمان کانپنے لگا۔ واہ علیہ واہ محمد۔